آن لائن ٹیکنالوجی نیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ محمد جمال ایم جے اسٹوڈیو کے ساتھ۔ آج 1 مئی 2018 کے سعودی عرب کے نیوز بلیٹن کے ساتھ آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں، جس کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آج سعودی عرب کے اندر کیا کیا سعودی عرب کی تازہ خبریں ہیں اور کیا کیا واقعات رونما ہوئے۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں تو اس نیوز بلیٹن کو ضرور سنیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور آخر میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ سعودی عرب کے اندر خالی پلاٹس کے مالکان مشکل میں۔ وزارت آباد کاری یعنی کہ وزارت الاسکان نے وزارت انصاف، وزارت بلدیات و دیہی امور کو خطوط لکھ کر درخواست کی ہے کہ ایسے خالی پلاٹس کا خود اندراج کر لیا جائے جن کے مالکان نے فیس سے بچنے کے لیے اب تک اندراج نہیں کرایا۔ وزارت اسکان کے عہدیدار عبدالحمید الحماد نے واضح کیا کہ جن لوگوں نے ابھی تک اپنے خالی پلاٹس کا اندراج نہیں کرایا انہیں سخت سزائیں دی جائیں گی۔ ان لوگوں نے خالی پلاٹس فی سسٹم کی توہین کی ہے، اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔ ان سے ابتدائی 2 سالوں کی فیس لی جائے گی۔ ان پر 2.5% زمین کی قیمت کے مساوی جرمانہ لگایا جائے گا۔ اگر پلاٹ کی قیمت بآسانی معلوم نہیں ہوگی تو اس کی قیمت انتہائی قیمت متعین کر کے ہی 2.5% جرمانہ مقرر ہوگا۔ بیرون ملک محفوظ سعودی اثاثے 1.85 ٹریلین ریال۔ بیرون مملکت سعودی عرب کے محفوظ اثاثے مارچ کے آخر میں 1.85 ٹریلین ریال تک پہنچ گئے۔ فروری کے آخر میں 1.827 ٹریلین ریال تھے۔ 1.3% یعنی 23 ارب ریال کا اضافہ ہوا۔ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ سعودی عرب کے محفوظ اثاثوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اس سے قبل 2 ماہ تک اثاثوں میں کمی واقع ہوئی تھی۔ ساما کے محفوظ اثاثوں میں سونا، عالمی مالیاتی فنڈ اور بیرون مملکت زر مبادلہ اور کرنسی نوٹس میں سرمایہ کاری وغیرہ سب شامل ہیں۔ سعودی عرب میں اب 600 سینما گھر کھلیں گے۔ ووکس سینما ریاض پارک میں اپنی نوعیت کا منفرد تجربہ فلم بینوں کے لیے کرنے والا ہے۔ ماجد الفطیم اماراتی گروپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ سعودی عرب میں 2 ارب ریال کی لاگت سے 600 سینما گھر اور بچوں کے لیے سینما ہال کھولے گا۔ اس سے سینما کے ٹکٹ سستے ہوں گے۔ اگر سستے نہ ہوئے تو سینما گھروں کے ٹکٹوں کی قیمتیں مستحکم ضرور ہوں گی۔ سعودی شہزادے ولید بن طلال نے موون پک کا سودا کر لیا۔ معروف سعودی سرمایہ کار ولید بن طلال نے $567 ملین میں موون پک ہوٹل فروخت کر دیے۔ کنگڈم ہولڈنگ کمپنی نے فرانسیسی مالیاتی منڈی میں رجسٹرڈ فرانسیسی ایکور ہوٹل موون پک کا سودا کر لیا۔ کنگڈم ہولڈنگ کمپنی اس کے 33% شیئرز کی مالک تھی۔ باخبر ذرائع نے توقع ظاہر کی ہے کہ سودا سال رواں کی دوسری ششماہی میں مکمل ہوگا۔ موون پک گروپ 27 ممالک میں 84 ہوٹل قائم کیے ہوئے ہیں۔ مکہ کے ہوٹل میں آتش زدگی پر قابو پا لیا گیا۔ یہاں اجیاد محلہ کے 16 منزلہ ہوٹل میں آگ لگ گئی تھی۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے بروقت کارروائی کر کے آگ پر قابو پا لیا۔ اس میں مختلف ممالک کے 1100 افراد مقیم تھے۔ شہری دفاع کے ترجمان نے بتایا کہ آگ پہلی منزل کے ایک کمرے میں لگی تھی۔ تمام مکینوں کو بحفاظت ہوٹل سے نکال لیا گیا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تحقیقاتی ٹیم نے آتش زدگی کے اسباب دریافت کرنے کے لیے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ دکانیں جلد بند کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ وزارت محنت اور سماجی بہبود نے واضح کیا ہے کہ ابھی تک رات 9 بجے دکانیں بند کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ سوشل میڈیا پر یہ افواہ گردش کر رہی ہے کہ سعودی حکومت نے مملکت بھر میں تمام دکانیں رات 9 بجے بند کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا ہے۔ وزارت عمل نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے توجہ دلائی کہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اور جب تک ہر پہلو سے اس کا مکمل جائزہ نہیں لے لیا جائے گا تب تک اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ طیبہ یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ کے درمیان تعاون۔ مدینہ منورہ طیبہ یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامی دہلی علوم و معارف تعلیم اور تحقیق کے شعبوں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں گی۔
اس عزم کا اظہار طیبہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر عبدالعزیز السرانی اور جامعہ ملیہ اسلامی میں عوامی رابطہ مطالعات مرکز کے ڈائریکٹر افتخار احمد نے مدینہ منورہ میں ملاقات کے بعد کیا۔ انہوں نے دونوں جامعات کے درمیان تعاون کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں 38 ممالک کے طلباء زیر تعلیم ہیں۔ جامعہ نے 2010 میں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری بھی دی تھی۔ آپ کو موسم کے حوالے سے خوشخبری سناتا ہوں کہ آج سے جمعرات تک بارش کا موسم۔ سعودی محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ آج منگل سے جمعرات تک مملکت بھر میں بارش کا موسم بنا رہے گا۔ گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ نجران، جازان، عسیر، باہا، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ اور مشرقی ریجن کے بعض مقامات پر کہیں موسلادھار اور کہیں درمیانے درجے کی بارش ہوگی۔ حائل، قصیم، ریاض، مشرقی ریجن، تبوک، الجوف اور حدود شمالیہ بھی بارش کی زد میں ہوں۔ شہزادہ خالد الفیصل کی موت کی خبر کی تردید۔ مکہ گورنریٹ نے واضح کیا ہے کہ گورنر شہزادہ خالد الفیصل بقیت حیات ہیں۔ ان کی موت کی بابت سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی اطلاع قطعاً غلط ہے۔ ذرائع نے واضح کیا کہ شہزادہ خالد الفیصل نے پیر کو جدہ میں کنگ عبدالعزیز روڈ پر اندلس انڈر پاس کا معائنہ کیا، اپنے گھر پر لوگوں سے ملتے رہے اور معمول کے مطابق دفتری کام بھی سر انجام دیے۔ اسرائیلی جاسوسوں پر مقدمہ۔ حج میں دہشت گردی کا منصوبہ منکشف۔ فوجداری کی عدالت نے حج موسم میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کرنے والے 2 عرب نژاد اسرائیلی جاسوسوں پر مقدمے کی سماعت شروع کر دی۔ دونوں پر الزام ہے کہ وہ اسرائیل کے خفیہ ادارے موساد کے ساتھ تعاون اور اس کے لیے معلومات جمع کر رہے تھے۔ پبلک پراسیکیوشن نے دونوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کر دیا۔ دونوں کا تعلق 1948 کے اسرائیلی عربوں سے ہے۔ دونوں ایک عرب ملک کے پاسپورٹ پر سعودی عرب پہنچے تھے۔ دونوں پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ پہلے پر پہلا الزام یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے خفیہ ادارے موساد کے لیے جاسوسی کر رہا تھا۔ اسی کے کہنے پر اس کے لیے معلومات جمع کرنے کی خاطر مملکت پہنچا۔ دوسرا الزام یہ ہے کہ وہ داعش تنظیم سے ہمدردی رکھتا ہے، اس کا مداح ہے، اسے برحق سمجھتا ہے۔ حج موسم میں دہشت گردانہ کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ تیسرا الزام یہ ہے کہ وہ خود کو مہدی منتظر سمجھتا ہے۔ چوتھا الزام یہ ہے کہ دہشت گرد تنظیم داعش کے ایک حامی کے ساتھ خط و کتابت کے دوران قومی نظام کو نقصان پہنچانے والا مواد جمع کیے ہوئے تھا۔ پانچواں الزام یہ ہے کہ نشہ آور گولیاں استعمال اور ذخیرہ بھی کر رہا تھا۔ چھٹا الزام یہ ہے کہ عمرہ ویزا پر آنے کے بعد غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب میں قیام پذیر ہو گیا تھا۔ ساتواں الزام یہ ہے کہ پوچھ گچھ کرنے والے ادارے کو اپنے نام اور رہائش کے پتہ کے حوالے سے گمراہ کن اطلاعات فراہم کرتا رہا۔ دوسرے پر پہلا الزام یہ ہے کہ وہ اسرائیلی ایجنسی موساد کے لیے کام کر رہا تھا۔ دوسرا الزام یہ ہے کہ حج موسم میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کر کے مملکت کے امن و استحکام کو متزلزل کرنے کے درپے تھا۔ تیسرا الزام یہ ہے کہ عمرہ پر آنے کے بعد غیر قانونی طور پر مملکت میں قیام پذیر ہو گیا۔ چوتھا الزام یہ ہے کہ اس نے اپنے نام اور رہائش کے بارے میں گمراہ کن غلط معلومات فراہم کی۔ پبلک پراسیکیوٹر نے نشان عبرت بنانے کے لیے سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے دونوں کو مملکت سے بے دخل کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ منشیات کی اسمگلنگ کے الزام سے بے قصور مصری خاتون رہا کر دی گئی۔ مصر کے قونصلر جنرل ڈاکٹر حازم رمضان نے واضح کیا کہ سعودی حکومت نے 17,000 نشاور گولیوں کی اسمگلنگ کے الزام سے بے قصور ثابت ہو جانے پر مصری خاتون سعدیہ عبدالسلام العاصی کو رہا کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ مصری قونصل خانے نے سعودی حکام کو مذکورہ واقعہ میں مصری پبلک پراسیکیوشن کی تحقیقاتی رپورٹ پیش کی تھی، جس میں سعدیہ بے قصور ثابت ہو گئی تھی۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ سعدیہ نے، جو بزرگ خاتون ہیں، عمرے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ایک مصری شہری نے ان کے اس جذبے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے سامان میں نشہ آور گولیاں ٹھونس دی تھیں، جن کا انہیں علم ہی نہیں تھا۔ رمضان نے بتایا کہ قونصل خانہ ان کے معاملے کی پیروی کر رہا تھا۔ سعودی حکام نے عمرہ پر آئی
مصری خاتون کے ساتھ انتہائی اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا، اب وہ عمرہ کر کے وطن واپس چلی جائیں گی۔ مارکیٹ سے 4,66,000 غیر ملکی آؤٹ، 1,02,000 سعودیوں کو روزگار ملا۔ 2017 کی چوتھی سہ ماہی کے دوران سعودی لیبر مارکیٹ کی بابت منظر عام پر آنے والے اعداد و شمار سے پتہ چلا ہے کہ 4,66,000 غیر ملکی مارکیٹ سے نکلے، جبکہ 1,02,000 سعودیوں کو روزگار ملا۔ سعودیوں میں بے روزگاری کی شرح 12.8% پر آ کر ٹھہر گئی۔ 2017 کی دوسری اور تیسری سہ ماہی میں بھی اعداد و شمار یہی تھے۔ 2017 کی آخری سہ ماہی میں سعودی کارکنان کی تعداد 3.16 ملین پائی گئی، جبکہ 2016 کی آخری سہ ماہی میں ان کی تعداد 3.06 ملین تھی۔ 2017 کے آخر میں غیر ملکی کارکنان کی تعداد 10.42 ملین تھی، جبکہ 2016 کے آخر میں ان کی تعداد 10.88 ملین تھی۔ جی تو دوستو، یہ تھا آج کا نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح آپ سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔